صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک کے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترغیب ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، مرتد، لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لوٹائے۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ، جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے، یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ ترغیباً نہیں بلکہ یہ، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز پڑھنا۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، اس کو طبرانی نے اپنی موجب میں لکھا بھی، آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے، طبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا لا ایمان لمن لا امانۃ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ۔ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے اور وہ حضور سے روایت کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو وعدہ ہے وہ نماز کا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔
ہمارا اور ان کا معاہدہ باقی نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کی، وہ حضور سے روایت کی، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پائے، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پائے، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا ہے۔ ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑے، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گئی۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی۔ حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد کی، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب سے ثابت۔ تو اتنا خوبصورت کلام، لہو خورشید کا ٹپکی اگر ذرے کا ذکر، حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی۔ کہتے ہیں کالا، حضور نے مجھے کہا، ارشاد کیا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَبُرِّكْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرے، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا، تو کہا یہ کر لینا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑ، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوڑ، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا دیا۔ اب وہ جدھر مرضی جائے، اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا، اللہ اٹھا دیا۔ چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ بن جبل، زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پی، ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے بھی مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہا کبھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، حلال ہوتا ہے۔ اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّهْرِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ،
کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹ نہ پھیر، اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو، لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ حضور نے کہتے ہیں مجھے جو ساتویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاسْكُتْ، اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے موت والی، تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ، بچی رہے، تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتی، اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتا، اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا، وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا۔ آٹھویں چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے، تجھے جو مال دیا ہے، اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا، اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا، اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا۔ اور حضور نے نویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا، عصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا، کوڑا باندھ کے رکھنا۔ اور 10ویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وَأَخْفِهِمْ بِاللَّهِ، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈال کر، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے، انہیں اپنی اولاد کو یونیورسٹی اور کالجوں تک پہنچایا، بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی، لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا، اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو، ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو۔ اگر تو نے سب کچھ دے دیا، عالی نسب بنگلے دے دی اپنی اولاد کو، تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضور نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ان کے سینے میں پیدا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا۔ کتنی رسوائی، کتنی ذلت۔ کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس پہ دشمنان خدا کھڑے ہیں، دشمنان رسول کھڑے ہیں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جلیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا نہیں۔ جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں۔ میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے ہوئی، کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا، تو مجھے بعد میں صابر نامی وہاں کے ساتھی نے فون کیا 2 یا 3 دن کے بعد، کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا۔ اس حدیث کا زور اتنا ہے، اس حدیث کا مضمون۔ تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جن دشمنوں کے چہروں پہ تال پھول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لعنتیں برس رہی ہوں گی اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی، تو کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر تو ابو بکر عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر تو عثمان غنی کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا۔
مالک ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا، بلال حبشی کے ساتھ کر دینا۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھے تو داتا کے قدموں میں اٹھے، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھے، ہم اٹھے تو شاہ نقشبند بخاری کا جلوس آگے ہو، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھے، ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھے، حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھے۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا، اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے۔ اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے اللہ اکبر کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ حدیث سن لی اور اب نماز کس نہیں چھوڑیں۔ آج عزم کر کے اٹھے اور اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئیں، گھر والے نہیں آئے، لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے، اس کو حکمن نافذ کرنا ہے گھر کے اندر۔ ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا اور گھر میں کوئی بے نماز ہو، یہ حکم دینا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے، اس گھر میں بے نمازی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے۔ اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے۔ کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی، سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کہتا میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے، اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے، اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا۔ کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے، ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے بچا۔ آؤ اللہ کے حضور بندگی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، وہ شخص بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق۔ آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی، حدیث طویل ہے۔ آپ کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا تھے۔ کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی، کسی کا منہ چیرا جا رہا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی، کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا، کوئی جو ہے وہ سران والا گوشت کھا رہا، کسی کے جسم میں لوہے کی بیڑیاں ٹھونکی جا رہی۔ لیکن ایک قوم کو انہوں نے دیکھا، ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا گیا، اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریل من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں کہ سر پتھروں سے کچلے؟ قال ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر اٹھ رہتے ہیں، نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ بد نصیب آج ان کے سر ٹوٹے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، 60-70 سال بڑی زندگیوں کو مگر نصیب ہو جائے، پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کام ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نہیں۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمی، بندہ تو ہے ہی بندگی میں۔ کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہونا بازار میں، تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، السلام علیکم، یار اس کو بڑے سلام دیتے ہو، یہ بڑا محبت والا بڑے اخلاق ہے، یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ، اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو، جس رب نے زندگی بخشی، جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں، اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے۔ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور
اللہ اکبر کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں کے دن کے ساتھ وہ دل رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت میں نہیں پڑھتے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کریں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ ہے اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہی نہیں۔ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے، اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ آج نماز تو نماز ہو گئی، ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ ضرور کا ایک فرمان سنیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات فقط نبذ الاسلام وراء ظہرہ۔ جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا، اس نے پرواہ ہی نہیں کیا اسلام۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین۔ جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہے من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ۔ جس نے سستی کی وجہ 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت کی ہے، فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائی ہے۔ وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرے، تو کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت کے ساتھ، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار دیا، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں، یہ دنیا پر اس کو سزا ہے۔ چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور 5ویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے ملے۔ مومن نیک شہری کے دعا مانگ کہ اللہ پوری امت پر کرم کر، یہ بھی امت میں شامل ہے۔ دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال، اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے۔ جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت 3 اس کو سزائیں، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہوتا ہے۔ اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کرتی ہے، حتیٰ کہ جو والی فصل ادھر ادھر والی فصل، دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی، جو اللہ کی حضور نہیں جھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالے، اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں لدک جائے گا اور وہ مسلسل کے ڈنگ مارے گا۔ اور کہا کہ 3 سزائیں ایک تو اس کا حساب کر کے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا، حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ طرف نظر کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ساتھیاؤ میں اور آپ آج اس وقت میں یہ پختہ عزم کرتے ہیں، آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد سے بھی اپنے دوست میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی پکڑ کے دین کی راہ سے ہونا، یہ دوستی کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ
کوشش کریں، میرا دوست ہو اور جنت میں جائے۔ والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، مستقبل ٹھیک ہو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں ہیں، کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا پورا باپ اپنی کمر پر گولیاں لاد کے مزدوری کرتے ہیں، مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے، میں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو کہ مستقبل ٹھیک ہو؟ یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال، اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں۔ اصل مستقبل تو وہ ہے، اللہ اکبر۔ بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے، بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے۔ کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے۔ میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے، خیریت سے گزر جائے۔ اصل امتحان تو یہ ہے، اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بابرکت۔ یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا، اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں، سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے پھل پڑتے اور بولتے، دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر، کوشش کریں، محنت کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد عمل واعظین کی بات کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں خود کیا ہے۔ آج ہمارے کچھ واعظین لوگوں کو تو واضح کرتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں، اور خود نماز میں سخت سستی کا استعمال ہے، اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو۔ کوئی یونیورسٹی تقریب ہو، کوئی محفل ناز ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی شادی ہو، نماز کے وقت کا پورا خیال رکھا جائے اور اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے، میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر، تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلاں پر خطاب فرمائیں گے، اور پھر جب نماز عشاء ہوتی ہے تو ہمارا نصیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ اسپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے رات جماعت ہو چکی ہے، اب مسجد میں آئیں۔ یعنی یہ نماز کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بلکہ بات تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے، اب آ جاؤ، کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو۔ ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ حرکات رکھانات ہے۔ یہ جو جہل نتیجوں کا ایک غول آ گیا نا، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک تو بے تحاشا الفاظ، دوسرا دین کی روح سے ناشنا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے، چور سے کتب بناتے تھے، آج کل ہم بناتے ہیں۔ تم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چور بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں غوث جماع اور کتبے دوران۔ بے تحاشا اور بے تکا انداز، اور پھر دین کی روح سے یہ ناشنائی کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب نماز ہو چکی اب تو آ جائے۔ تو کیا کرنا ہے ساری رات جاگ کے اگر عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی تو نماز کو ہلکا کیا گیا۔ اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سمجھ رہا ہے، ان چیزوں کا التزام کرنا ہم نے کوشش کی۔ اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دربار بڑا اونچا ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ حیثیت تو مسجد کی ہے، دربار کی تو سامنے حیثیت ہے۔ دربار پہ 3 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود ہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کان، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں میں تہذیب کا فرض۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا۔ اچھا بعض والدین کی سکتی ہے، وہ آتے جناب تمیز کر دو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، کہتے جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے؟ الولد سر لأبیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے،
तुम मुझसे तावीज़ लेने आगे हो, घर में मुसल्ला बिछा के सजदा करो ना, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे तकब्बो में सजदा करने की आदत है। मैं बच्चे 7 साल के हों तो उन्हें मस्जिद में ले जाओ, 10 साल के नहीं पढ़ते तो उनको मार के पढ़ाओ। अब औलाद होगी जवान, खुद कभी सजदा किया नहीं, अब कहते हैं शायद तावीज़ से कम चल जाएगी। जो तावीज़ अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया था कि 7 साल के हों तो पकड़ के उंगली मस्जिद का रास्ता दिखाओ, 10 साल के हो जाएं तो मार के पढ़ाओ, उनके सीने में अल्लाह का खौफ दाखिल करो, उनको कुरान की तिलावत सिखाओ। अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बा नबी, एक अपने नबी का प्यार सिखाओ, व हुब्बा अहले बैत ही, रसूलुल्लाह के अहले बैत का प्यार सिखाओ, व तिलावतल कुरान, और कुरान का पढ़ना सिखाओ। छीन लो सीढ़ियां उनके हाथों से गाने वाली, छीन लो उनके हाथों से जो है वो नावल, और उनके हाथ में कुरान दे दो। कितने खुशनसीब दिन थे, गलियों से गुजरते थे, घरों से कुरान के पढ़ने की आवाज़ आती। आज पॉप म्यूजिक की सदाएं तो आती हैं, आज कुरान की आवाज़ें नहीं आती। तो ये अजीब है जी, हम नहीं पढ़ते ये तो पढ़े। मैं कहता हूँ ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो? तुम्हारे ऊपर क्या फर्ज साकत हो चुका है बुढ़ापे की वजह से? तुम बूढ़े होके नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी औलाद तुम चाहते हो जवानी में पढ़ ले। तुम खुद अल्लाह के हुजूर सजदा करो और फिर देखना तुम्हारे तकब्बुर में, तुम्हारी इत्तिबा में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे पीछे पीछे। अल्लाह अकबर। साहिब सलमान से कहने के लिए बहुत कुछ है। अल्लाह ताला का शान वसीला। आला हजरत से 2 लोगों ने फतवा पूछा। बरेली का एक मोहल्ला है, मोहल्ला ज़खीरा, उसमें हादी असद और कुर्ब मोहम्मद नामी लोगों ने तंजीम बनाई नमाज की दावत की। कुछ लोग उनकी बात को नहीं सुनते। आला हज़रत ने इस्तिफ्तार किया, फतवा रसीयत कि हम नमाज की दावत देते हैं, कुछ लोग इसके बावजूद नहीं आते। तो इतना शरीफ वाला फरमाते हैं कि पहले तो नरमी से समझा, आओ नमाज। नहीं मानते, मुअस्सर लोग डालें जो उनको, ये थे हमारे करने वाले काम। हम किन झगड़ों में पड़े, मुअस्सर मुआशरे के लोग समाज करें और उनको जिनकी वो मानते हैं टालते हैं, उनसे समझाएं। आप फरमाते हैं अगर उनके समझाने से भी नहीं समझते तो हमारा फतवा तो ये है उनसे बाइकाट करते, उनसे तरके कलाम करते हैं, उनसे गुफ्तगू छोड़ें। हमने तो कभी बेटों से नहीं छोड़ी। बीवी बेनमाज हो, हम हर शय बीवी से मनवा लेते हैं। कभी कहा तेरे हाथ की पक्की रोटी नहीं खाऊंगा अगर तू नमाज नहीं पढ़ती? कभी बेटा कहे अम्मी तू नमाज नहीं पढ़ती, मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। जो माँ बेटे के लिए सब कुछ करती है, कितने दुख झेलती है, किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े वो भी मांजती है, या बेटे की ख्वाहिश पे नमाज नहीं शुरू कर देगी? जब आदत डालेगी तो फिर अल्लाह दिल में भी वो मोहब्बत डालेगी। क्योंकि हमारा तो इतना ही काम है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने यही किया था। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बुस्ताम के लोगों की तरबियत कर रहे, किसी मोहल्ले के कोने में आकर एक पाक औरत लोगों का दीन ईमान उतार। किसी ने कहा बायज़ीद तेरा शहर लुट रहा है, जिसको तू अश्कों से सैराब किया था और सजदा हाय सहरगाही से जिस शहर को नूर बख्शा था, तेरा शहर तो अब क्या माजरा हुआ? लोगों ने कहानी सुनी। बायज़ीद बुस्तामी को मुसल्ला उठाया और जाकर पाशा औरत के दरवाजे पर मुसल्ला बिछाया। अब जो भी कहा था बायज़ीद बुस्तामी को बैठे हुआ देख के रास्ता बदल गया। उसने इंतजार किया, रात के अंधेरे गहरे हो गए, आज कोई बाहर नहीं आया। उसने खिड़की से झांक करके देखा है कि बूढ़ा बाबा बैठा है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछाया हुआ है। नीचे उतर करके कहा बाबा अल्लाह को याद करने के लिए और थोड़ी जगह है, तुझे मेरे घर की गली ही मिली, मेरा रास्ता रोक लिया। बाबा कहने लगा क्या मसला है तुझे? कहा मेरे गाहक रुके हुए। कहा आज मैं तेरा गाहक, बता तेरी रात की कीमत कितनी? अल्लाह अकबर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कीमत तय की। उसके घर की जब छत करने लगे ना, लोग देख रहे थे। कहा मालिक अगर बायज़ीद भी उजड़ गया तो रोशनी कहाँ से लेंगे? बायज़ीद भी एक बादशाह औरत के कोठे पे चढ़ रहा है, अगर ये भी चिराग बुझ गया तो जमाने को उजाला कहाँ से मिलेगा? लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर। उसने कहा मुसल्ला बिछा, जो मैं करता हूँ वो करते। पहले वुज़ू किया उसने, फिर मुसल्ले दायरे के पीछे खड़े।
پھر بايزيد قیام کیا، اس نے بھی قیام، پھر رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع، قوما وہ بھی قوم، جب سجدے میں حضرت بايزيد گئے وہ بھی سجدے میں، تو بايزيد رو پڑے، کہا مالک بايزيد کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دے، مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام تھا۔ جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فحشا تھی، جب سر اٹھایا وقت کی بلیا بن چکی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا، میرے دل میں رحم آیا، ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے، میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا منہ دھویا اور چلا گیا۔ مشہور شرابی کا شہر تھا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا، تہجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دیکھا کیا تو وہ شرابی مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا فجرہ ہوا، ابھی صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا منہ دھویا ہے۔ میں حیران ہوا تو حاطب سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ صاحب ہم اپنا کام کریں، کوشش کریں، کھینچ کے لے آئیں کسی کو، اور پھر دیکھنا رب کے رنگ، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں اپنے لیے۔ میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا، انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے۔ یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز پڑھے، لیکن اب ہم نے آگے کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کا رخ دکھانا ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو اپنی رحمت اور کرم کا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر جلال پر درود، اللہ کے شیر حیدر جلال پر درود، اللہ کے شیر حیدر جلال پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں، سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ زینب کے بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے،
زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔